السلام علیکم، میں ہوں وکاس حیدر، آپ دیکھ رہے ہیں وکاس ٹی وی۔ دنیا میں لاکھوں جانور پائے جاتے ہیں، لیکن کچھ کو ان کی انسان جیسی ذہانت کی وجہ سے دنیا کے ذہین اور چلاک جانور ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ تو آج ہم آپ کو دنیا کے 5 چلاک جانوروں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل وکاس ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ریکویسٹ ہے وہ سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ تک ہر انفارمیٹیو ویڈیو پہنچتی رہے۔ نمبر 1، گلیری، کیلیفورنین زمینی گلیری۔ اس چھوٹے سے جانور کو بہت بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امریکہ میں کیلیفورنیا، مغربی اوریگون اور مغربی نیواڈا کے جنگلات اور چراگاہوں میں رہنے والی اس قسم کے گلیریوں کے لیے پتھریلے علاقے اور گہری وادیاں دونوں ایک جیسی ہیں، لیکن ان کے گھر کے کھلے ہونے کی وجہ سے انہیں ہمیشہ شکار ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ ایک دشمن ریٹل سنیک یا چکی ناگ ہے، ایسا سانپ جو سونگ کار شکار کرتا ہے، اور اگر ایک مرتبہ پیچھا شروع کر دے تو نشانے کا بچنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن کیلیفورنین زمینی گلیری کے پاس اپنے دشمن کو بے وقوف بنانے کا ایک چلاک طریقہ ہے۔ انہوں نے ریٹل سنیک کی کینچلی کو اپنے اوپر مل کر سانپ کی بو سے اپنی بو کو ڈھکنا سیکھ لیا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ عمل گلیریوں نے نسل در نسل سیکھا ہے، اور یہ خوشبو کسی بھی ہوشیار گلیری کے لیے سانپ سے بچنے کے لیے لازمی ہے۔ نمبر 2، زیبرا۔ زیبرا کے جسم پر دھاریاں کیوں ہوتی ہیں؟ ارتقائی حیاتیات کے سب سے پرانے اس سوال نے سائنسدانوں کو تب سے پریشان کیا ہوا ہے جب سے چارلس ڈارون اور الفریڈ رسل نے پہلی بار اس پر اختلاف ظاہر کیا تھا۔ لیکن جدید تحقیق کے مطابق یہ دھاریاں ایسے کیموفلاج کا کام کرتی ہیں جس کے ذریعے بھاگتے ہوئے یہ دشمنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے جب ان دھاریوں کی وجہ سے یہ اور نمایاں نظر آتے ہیں؟ جواب وہی ہے جو کسی بھی جادوگر کی سب سے زبردست چال کا راز ہوتا ہے: آنکھوں کا دھوکہ۔ سفید اور سیاہ ایسے رنگ ہیں جن کو اگر آپس میں ملایا جائے تو دماغ کے ساتھ کئی کھیل کھیلے جا سکتے ہیں، اور اکثر جانوروں کی نگاہوں سے بھی۔ یونیورسٹی آف برسٹل کے ڈاکٹر مارٹن ہاؤ انہوں نے یہ تحقیق کی کہ کیا ان دھاریوں سے شکاریوں کو ویگن ویل الویژن کے ذریعے بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ اس میں جب آپ کے سامنے کوئی پہیے جیسی تیز حرکت چیز آئے تو دماغ اس کو سمجھنے کے لیے آسان بنا لیتا ہے، لیکن اس طریقہ عمل سے دماغ اس کی سمت کو بالکل غلط سمجھ لیتا ہے۔ اسی لیے جب ہم کسی گاڑی کے پہیے یا جہاز کے پنکھوں کو تیزی سے ہلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ یا تو آہستہ سے ہل رہے ہیں یا پھر الٹی طرف کو چل رہے ہیں۔ ہاؤ کی تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ جب زیبرا کے جھنڈ اکٹھے چلتے ہیں تو ان کی دھاریوں سے موشن ڈیزل کا سیراب پیدا ہوتا ہے۔ ہاؤ یہ مانتے ہیں کہ جب کوئی شکاری ان دھاریوں کی ہلچل کو دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ زیبرا بائیں جانب جا رہا ہے، جبکہ شاید وہ دائیں جانب جا رہا ہوتا ہے۔ شکار میں ہر لمحہ قیمتی ہوتا ہے، چنانچہ آنکھوں کو چندیا دینے والے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر زیبرا وہاں سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور وہ اس طرح آنکھوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کٹل مچھلی۔ کٹل مچھلیوں نے کھائے جانے سے بچنے کے لیے ایک ایسا چلاک دفاع ڈھونڈا ہے جو کہ دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے۔ اپنے آپ کو کسی سخت خول میں چھپانے کے بجائے یہ اپنے گرد و نواح کے رنگ کو اپنا کر اس میں گھل کر ناقابل دید ہو جاتی ہیں۔ ان کی چمڑی کی سب سے باہر والی تہہ میں دبے کرومیٹوفور نامی چھوٹے اعضاء ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے کٹل مچھلی حرکت کرتی ہے، ہر ایک کرومیٹوفور کو دماغ سے پٹھوں کے ذریعے کھینچا جاتا ہے، اور یکا یک ایک نقطہ کسی رنگدار دائرے میں بدل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ شکل اور ساخت بھی اس قدر بدل سکتی ہے کہ ایسا لگتا ہے یہ بالکل ہی غائب ہو گئی ہے۔ یہ تمام چالیں اور بھی حیران کن اس لیے ہیں کیونکہ کٹل مچھلی خود کوئی رنگ دیکھ ہی نہیں سکتی، جس وجہ سے کہا جا سکتا ہے یہ دنیا کی خوبصورت اور عقل مند ترین مچھلیوں میں سے ہے۔ افریقی شیرنی۔ اگر کوئی جانور دیکھنے میں شیر لگے اور باقی بھی اس کو شیر ہی سمجھیں تو ہو سکتا ہے آپ بھی یہ سوچیں، لیکن ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو۔ بوٹسوانا کے اوکاونگو ڈیلٹا کے علاقے میں چند ایسی شیرنیاں رہتی ہیں جن کے گھنے بال اور شیر کی طرح گرجدار دھاڑ مخالفوں کو اکثر مغالطے میں ڈال دیتی ہے۔ ان غیر معمولی شیرنیوں میں سے ایک موریری ہے جو کہ دیکھنے اور سننے میں بالکل شیر تو لگتی ہے،
لیکن قطعی طور پر شیرنی نہیں ہے۔ چال اور بالوں والی شیرنیوں کی طرح یہ مانا جاتا ہے۔ موریری کی جینز میں تبدیلی کی وجہ اس کے ہارمونز میں اونچ نیچ ہے، اس وجہ سے یہ دیکھنے میں نر شیر کی طرح ہے۔ شیروں میں نر ہی اپنے علاقوں کا دفاع مخالفوں سے کرتے ہیں، جس پر تمام جتھے ان کا انحصار ہوتا ہے، کیونکہ موریری نر جیسی دکھتی ہے۔ جو مخالف نر ان کے علاقے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، حملہ کرنے سے پہلے 2 دفعہ سوچیں گے۔ اگر موریری کا جتھا اس غلط فہمی کی وجہ سے اپنا علاقہ بڑھا سکے تو شاید ان شیرنیوں کی بقا بھی یقینی بنا سکے۔ جینز کی اس تبدیلی نے ایک نئی اور پرفریب قسم کی ترکیب کو جنم دیا ہے، اورچڈ مینٹس۔ ملیشیا کے جنگلات میں نہ صرف بے شمار پروں والے کیڑے ہیں، بلکہ ان کو ضیافت سمجھ کر فائدہ اٹھانے والے ان گنت شکاری بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر ان کیڑوں نے کھائے جانے سے بچنا ہے تو ان کو بجلی جیسا تیز رفتار ہونا پڑے گا تاکہ یہ آسانی سے پکڑے نہ جا سکیں۔ لیکن شکاریوں کے جبڑوں سے بچنے والے یہ کیڑے ان خوش رنگ پھولوں سے دور نہیں رہ سکتے جن کے زر گل اور رس کو یہ بہت پسند کرتے ہیں۔ اورچڈ مینٹس نے اپنے پورے جسم کو ایک خوبصورت اور پرفریب بھیس میں ڈھک رکھا ہے۔ پھول کی مانند روپ اختیار کر کے اپنی تیز نظر اور مہلک ضرب کے ساتھ یہ مینٹس دنیا کے چلاک اور خطرناک ترین شکاریوں میں سے ہے۔ لیکن اس جیلی پھول میں اور بھی خصوصیات ہیں۔ ایک بڑھتے ہوئے مینٹس کو ہر 2 دن بعد کھانا چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ یہ پھولوں کی طرح زیادہ عرصہ انتظار نہیں کر سکتے۔ ایک کامیاب حملے کے لیے کسی کیڑے کو اس کی پونچھ میں آ کر بیٹھنا ہوتا ہے۔ جب سے فطرت کے ماہرین نے 19ویں صدی میں اس نسل کو ڈھونڈا، تب سے ان کو اس مینٹس کی کامیابی کے راز پر شک ہے، بالخصوص اس لیے کہ یہ اس پھول سے بھی زیادہ مقبول ہے جس کی یہ نقل اتار رہا ہے۔ سائنسدانوں نے اب سمجھا کہ یہ نقل کے مقابلے میں بھی کئی گنا آگے ہے۔ چونکہ ایک پھول کی شوخی کی کشش سے کیڑے کھینچے چلے آتے ہیں، یہ مینٹس اصلی پھول کی نسبت نہ صرف اپنی شکل مزید دلکش بنا لیتا ہے بلکہ رنگ بھی مزید چمکدار کر لیتا ہے۔ جی دوستو، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔